الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اور جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر تم کو دکھاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے تو ان کی مثال پتھر کی سی ہے یا سختی میں ان سے زیادہ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کا زندہ ہونا اور بنی اسرائیل کی سنگ دلی کا تذکرہ کیا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بقرے کے کسی گوشت کے ٹکڑے سے چھوا دو، اس طرح چھوانے سے وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتلا دے گا۔ چنانچہ جب گائے کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر رکھا گیا تو مقتول نے زندہ ہو کر اپنے بھتیجے کا نام بتا دیا۔ اور اس طرح جس بات کو وہ چھپانا چاہتے تھے ظاہر فرما دیا گیا، اور مقتول قاتل کا نام بتا کر پھر گر پڑا اور مر گیا۔ اس پر قاتل کو یعنی مقتول کے بھتیجے کو پکڑا گیا اور قصاص لیا گیا اور میراث سے بھی محروم رکھا گیا، اور اسی وقت سے یہ حکم ہو گیا کہ قاتل ہمیشہ میراث سے محروم رہے گا، اگرچہ قاتل مقتول کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، یعنی اے بنی اسرائیل، چاہیے تو تمہیں یہ تھا کہ ان تمام گزشتہ واقعات، انعامات، احسانات اور آیات و معجزات و تبشیرات کے بعد تمہارے دل نرم ہو جاتے، ان میں خوف پیدا ہو جاتا، اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے اور سچی نیت سے اس کی اطاعت کرتے، مگر اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے اور تم نے بڑھ چڑھ کر حدود اللہ کو توڑا اور اس کے پیغمبروں کی مخالفت کی، اور سخت بھی کیسے؟ پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی سخت تم سنگ دل ہو۔ بعض تو پتھر بھی ایسے ہیں کہ ان سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، ان سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں۔ انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، گویا حیت الہی سے لرز کر سجدے میں گرتے ہیں، اور تمہارے دلوں میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ الغرض، یہاں آیت میں بتایا گیا ہے کہ بعض انسانوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نصیحت اور عبرت ان کے لیے مفید اور سود مند نہیں ہوتی۔ دل کی سختی یعنی قساوت قلبی کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ خدا سے غافل بنا دیتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، اے اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں۔ ایک، خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دوسرے دل کا سخت ہونا، تیسرے امیدوں کا بڑھ جانا، چوتھے حرص، طمع اور لالچ کا پیدا ہو جانا۔ محترم سامعین، قیامت کے دن زندہ ہونے کی دلیل، جس طرح اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے عدل و قصاص جاری کرنے کے لیے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے خاص ضرورت اور مصلحت کے لیے مردے کو تمہارے روبرو زندہ فرمایا، اور اس مردے کا کلام تم نے اپنے کانوں سے سنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محض جزا دینے اور عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف کے لیے دوبارہ اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کو محض اپنی قدرت سے زندہ فرمائے گا اور سب کا انصاف کرے گا، مظلوم کا ظالم سے قصاص اور بدلہ لے گا۔ آخر میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، اگرچہ تم اپنی قساوت قلبی کی وجہ سے خدا سے غافل ہو گئے، مگر خوب سمجھ لو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تمہارے اعمال و افعال سے بے خبر نہیں۔ دعا کیجئے کہ حق تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قساوت قلبی کے مرض سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے بچائے جو دل کو سخت کرنے والی ہے،
اور اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے جو سعادت کی نشانی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔